اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اب تک ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 مکمل کر چکے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے وہ سب سے خوبصورت رنگ ہے اور اصل رنگ ہی اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، اور ہمیں پوری اخلاص کے ساتھ اللہ کا بندہ بن کے، اللہ کا ایک مسلمان بن کے، اللہ کا بندہ بن کے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے کی آیت نمبر 141 سے ہم اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تل کا امتن، تل کا وہ، اس میں اشارہ ہے، امتن قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی۔ کس جماعت کے بارے میں؟ وہ یہ کہ یہود کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور نصارہ بھی کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے حضرت ابراہیم نصرانی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، وہ تو صرف مسلم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو تم لوگوں نے جو اپنے آباء و اجداد کے نیک اعمال پر اپنا فخر بنایا ہوا ہے، یا نسلی فخر بنایا ہوا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یا ہمارے باپ دادا نبی تھے اور بڑے نیک و صالح لوگ تھے، تو یہ نہ سمجھو کہ ان کے نیک و صالح ہونے سے تم بھی جو ہو وہ نیک و صالح ہو جاؤ گے، جب تک کہ تمہارا اپنا عمل نیک و صالح نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 141 میں، تل کا امتن قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، لہا ان کے لیے، لا مانے کے لیے، ہا مانے ان کے لیے، یہ امت کی طرف گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ہا الف زبر ہا، یہ مؤنث کے لیے ہے، تھرڈ پرسن ہے، ضمیر متصل، تو کس کے لیے؟ امت کی طرف اشارہ کہا گیا ہے، جس کا بھی اوپر ذکر ہے کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا اس کے لیے، ما کسبت ان کے لیے، کسب کہتے ہیں کمائی کو، محنت کو، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ ما کسبتم، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی جو عمل وہ کر کے گئے ہیں، نیک عمل کر کے گئے ہیں، ان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے درجات میں ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ وہ اگر بڑے درجات میں ہیں تو وہ کوئی سفارش کریں گے اور تم بھی بڑے درجے میں پہنچ جاؤ گے، بلکہ تم جو کچھ کماؤ گے، تم نے جو کچھ کیا ہے وہی تمہیں ملنے والا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، انتہائی اہم آیت کا یہ ٹکڑا ہے جسے ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا، اور نہیں، تُسْأَلُونَ، سوال کیا جائے گا، عَمَّا، بارے میں، ان کے بارے میں، کانوا یعملون، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یعنی تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، بلکہ تم سے تو یہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ ہم سے کوئی بات نہیں پوچھے گا کہ کسی نے تمہارے ساتھ کتنا ظلم کیا، کیا ہوا، بلکہ پوچھیں گے تم نے کیا کیا، تم نے کتنی نمازیں پڑھیں، تم نے کس کے حقوق ادا کیے، تم نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دیں۔ تو اس پہ آج کل ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں نے بڑی ایک امنگیں بنائی ہوئی ہیں، ایک جھوٹی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جو ہمارے پیر ہیں، اکثر دیکھیں آج کل جو جھوٹے پیر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آج کل کے جو پیر وہ کہتے ہیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہمارا کلمہ پڑھیں اور ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ ایسی بے سروپا باتیں ہیں کہ انسان کو سن کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ بتائیے یہ کیسے ممکن ہے۔ ہر شخص کو اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہوگا، ما دینوں کا، من رسولوں کا، من ربوں کا، یہ سب سوالات جو ہوں گے تو وہ سب کو خود دینے ہوں گے۔ کوئی پیر، کوئی نبی آ کے نہیں جواب دے گا، بلکہ ہمیں اپنی قبر میں اپنا جواب دیں۔ یہاں سے جو اب آیات شروع ہو رہی ہیں وہ تحویل کعبہ کے بارے میں ہے۔ اس کا کچھ پس منظر سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے، کہ ظاہر ہے ان سب کو خانہ کعبہ کے ساتھ بڑی عقیدت تھی، شروع سے رہ رہے ہیں، وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے،
اور خانہ کعبہ ان کے لیے ایک بہت بڑی عبادت کی جگہ تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو آپ روتے ہوئے وہاں سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ مکے میں تھے تو ایک اور بات جو ہے جو تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو آپ کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے، تو یوں آپ کا رخ شمال کی طرف ہوتا، کعبہ آپ کے سامنے ہوتا اور اس کی سیدھ میں بیت المقدس بھی آ جاتا۔ تو اس طرح استقبال القبلتین کا اہتمام ہو جاتا، یعنی دونوں قبلے جو ہیں وہ سامنے ہو جاتے۔ لیکن مدینے میں آ کر آپ نے رخ بدل لیا اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یوں سمجھیے کہ بیچ میں مدینہ ہے اور ایک سائڈ پہ مکہ ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ بیت المقدس ہے، تو یعنی بیت المقدس اور مکہ المکرمہ کے درمیان میں مدینہ آباد ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف منہ کر کے قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو پشت جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کریں تو کیا ہوگا؟ تو آپ کا رخ جو ہے وہ آپ کی جو پیٹھ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یا تو کچھ خفی وحی خفی ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا اجتہاد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا۔ اب اس نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کا جو پشت تھا، وہ جو آپ کی جو پیٹھ تھی، وہ کعبے کی طرف ہو گئی۔ اب یہ اہل ایمان کا در حقیقت ایک امتحان ہو گیا۔ امتحان کیسے ہوا؟ ساری زندگی وہ خانہ کعبہ کو اتنی عزت دیتے رہے، اس کی طرف منہ کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف پشت کی تو اب آپ بتائیے کہ ان کے لیے کیا راستہ تھا؟ آیا کہ وہ نبی کی پیروی کرتے یا پھر خانہ کعبہ کی؟ تو ان افضلیت یہ تھی کہ اس وقت کے رسول کی پیروی ضروری تھی، اور یہی ان کے ایمان کا امتحان تھا، جس میں الحمدللہ تمام کعبہ کے لوگ جو ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اچھا، اب یہاں پہ کہیں قرآن میں کہیں بھی یہ منقول نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حکم جو ہے وہی خفی کے ذریعے دیا گیا ہو، یا تاہم وہی جلی میں یہ حکم کہیں نہیں ہے کہ اب یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ تو یہ مسلمانوں کا اتباع رسول کے حوالے سے ایک امتحان تھا، یعنی ایک ٹیسٹ دیا گیا جس میں وہ الحمدللہ سرخرو ہوئے۔ پھر جب یہ حکم آیا کہ اپنے رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، تو اب یہ ان مسلمانوں کا امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان میں سے بعض جو تھے وہ یہودیت ترک کر کے ایمان لائے، مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء یہود میں سے تھے۔ اب جو علماء یہود تھے وہ ساری زندگی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے رہے، تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے مدینے میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تو ان یہود علماء کو جو کہ مسلمان ہو چکے تھے ان کو بالکل بھی کچھ زیر بار نہیں ہوا، اور ان کو بہت اطمینان رہا اور بڑی آرام سے وہ اس قبلے کی طرف جو ہے وہ نمازیں ادا کرتے رہے۔ لیکن جو ہی تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئی تو سب لوگ جو تھے انہوں نے جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کی تو سب سے بڑا امتحان اب ان یہودی علماء کا تھا جو مسلمان ہو چکے تھے، کہ وہ کس طرح بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیر کر اب خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں۔ گویا کہ اس تحویل قبلہ نے دونوں لوگوں کو، دونوں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کے لیے بھی، اور وہ یہود علماء جو کہ مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کا ایک بہترین امتحان ہوا، جس میں الحمدللہ دونوں امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو لوگ مکے سے آئے تھے اور انہوں نے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی تھی، تو جب واپس بیت الحرام کی طرف سے نماز پڑھنی شروع کی تو اب ان کے دلوں میں یہ خیال ہوا کہ جو اتنے مہینے کی ہماری نمازیں تھیں تو کیا وہ نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی؟ اس سلسلے میں بھی آگے یہاں پر آیات نازل ہوں گی۔ اب ہم پڑھتے ہیں، اپنے سبق پڑھتے ہیں، آیت نمبر 142 142 سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ
سا ان قریب، یقولو کہیں گے، دیکھیں کتنا بڑا لفظ تھا، سا یقولو، سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، یقولو مانے کہیں گے، سفہاء احمق بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے، احمق اور بے وقوف لوگ جو بے وقوف ہوں گے، جن کو کوئی سمجھ نہیں ہو، کیا کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا، ولاہم پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم اپنے قبلے سے، کانوا علیہا جس پر کہ یہ تھے، یعنی کس چیز نے پھیر دیا انہیں، اس قبلے سے جس پر یہ تھے، یعنی 16-17 مہینے تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو اب انہیں یہ بیت اللہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو 4ویں رکوع میں تحویل قبلہ کی تمہید کے طور پر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، بلکہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سب اسی کی طرف ہے۔ یہدی ہدایت سے نکلا ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، یعنی وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب کون سی ہدایت دیتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی، کیا مطلب بن گیا، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ اور اے مسلمانوں، جعلناکم امۃ وسطاً اور اے مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، یعنی اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ کون سی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور کیا حیثیت حاصل ہوئی ہے، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ ہو، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ آپ تو درمیان میں آ گئے، بالکل بیچ میں آپ آ گئے ہیں۔ وہ یہ کہ تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر اپنے قول و عمل سے دی ہے، اسی دین کی گواہی تم اپنے قول و عمل سے پوری نوع انسانیت پر دینی ہے۔ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان واسطہ یا لنک بن گئے ہو۔ واسطہ لنک کس طرح بن گئے کہ نبی سے علم جو ہے امت مسلمہ کو ملا، اب امت مسلمہ اس علم کو آگے دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں گی، تو یہ وسط بن گئی ہے، وسط ایک لنک بن گئے۔ اب تک نبوت کا جو سلسلہ تھا تو دیکھیں ایک نبی ختم ہوتا تھا تو دوسرا نبی آتا تھا، جہاں بھی تحریف ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نئے نبی کو، نئے رسول کو بھیجتے تھے، اور اس طرح پے در پہ یہ عمل چلتا آ رہا تھا۔ لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی ہے، تو اب نسل انسانی کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے، اس دین کو قائم بھی رہنا ہے، یہ اللہ کی ساری احکامات کو قائم و دائم رکھنا ہے، تو آخر اس کام کو کون کرے گا، تو اس کا فریضہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر رکھ دی گئی۔ گویا کہ اب اس امت کا ہر شخص اس بوجھ کو اٹھائے گا، اور اس بوجھ کو وہی اٹھا سکے گا جو کہ اس دین پر مکمل طور پر اپنے آپ کو ڈھال لے گا، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا، اور دین کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ مگر یہ جاننے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ یعنی کہنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کون نبی کی باتوں پہ چلے گا اور کون جو ہے ان باتوں سے بری طریقے سے پلٹ جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے دشوار نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو یعنی اس واقعے کو قبول کر لینا بہت مشکل بات تھی، آسان بات نہیں تھی، اور یہ بڑا حساس معاملہ تھا جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے
امتحان کے طور پر لیا، اور اللہ کا کرم ہے کہ تمام مومنین جو تھے وہ اس امتحان میں پورے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ اس شک کے جواب میں، اس تشویش ہو گئی تھی کہ جو ہم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو آخر ان 16 مہینوں کی نمازوں کا ہمارا کیا معاملہ ہے؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری یہ نمازیں جو ہیں یہ تمہارے ایمان کو وہ ضائع نہیں کرے گا۔ گویا کہ یہ جواب آ گیا ان کا کہ ہماری یہ جو جتنی نمازیں ہیں یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کی جا رہی ہیں۔ تو اب سوچئے آپ کہ وہی صحیح مومن تھے جن کو ایک ایک اپنی نماز کی اتنی فکر تھی، ایک ایک نماز کی اتنی حفاظت کرتے تھے، ایک ایک نماز کو سجا کے بنا کے سنوار کے پڑھتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہماری نمازیں چھوٹ بھی جاتی ہیں تو ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم ان کو قضا کریں یا ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ آیت نمبر 144، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔ اچھا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کے فیصلے کا انتظار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وقفہ شاہ گزر رہا تھا، یعنی وہ جو 16 مہینے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کی تھی، تو یعنی کہ جن نمازوں میں پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو رہی تھی، چنانچہ آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں کہ کب جبرائیل امین تشریف لائیں اور تحویل قبلہ کا حکم لے کر نازل ہوں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی محبت، بڑی شفقت اور بڑی عنایت کا اظہار ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف بڑی محبت تھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ایک قلبی رشتہ تھا، اور اسی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رخ جو ہے پھیرنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں یہ آیت آ گئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پس اب پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ تو اس آیت کے ساتھ ہی حکم آ گیا کہ اب بیت المقدس سے، یعنی مدینے میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین کہتے ہیں، تو اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ دوران نماز یہ آیت نازل ہوئی، جس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے رخ کو فوراً ہی پیچھے کی طرف گھمایا، اور آپ کے پیچھے کی طرف مڑتے ہی صحابہ کرام کے بھی رخ پلٹنے لگے، اور آپ درمیان میں سے جگہ دیتے گئے، اور آپ بالکل سیدھے جا کے آخری صف کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے، اور وہیں سے نماز جو ہے وہ مکمل کی آپ نے۔ تو اس دوران تمام مسلمان جو آپ کے پیچھے صفیں باندھے ہوئے تھے انہوں نے آپ کی مکمل اتباع کی، اور تحویل کعبہ ہوا۔ تو اسی لیے اس مسجد میں 2 جگہ ممبر بنے ہوئے ہیں، 2 رخ بنے ہوئے ہیں، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یادگار بات رہے کہ کس طرح سے تحویل کعبہ ہوا تھا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اب اپنا چہرہ نماز میں اسی کی طرف پھیر لو۔ دنیا کے جس بھی خطے میں ہو، جس بھی جگہ پہ ہو، تو خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھو۔ حالانکہ اللہ دیکھیں اللہ ہر جگہ ہے، لیکن در حقیقت تمام مسلمانوں کو ایک نقطے پر اور ایک مقام پر جمع کرنے کے لیے یہ کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے اور اس کے پروردگار کی طرف سے۔ تو تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی بیت اللہ ہی تھا۔ بیت اللہ کو تو حضرت ابراہیم کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا، جسے ہیکل سلیمانی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہو سے مراد یہاں بیت اللہ کا اس امت کے لیے قبلہ ہونا ہے، اس بات کا حق ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا یہود پر واضح ہے، اور اس کے اشارات و قرائن و تورات میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے خانہ کعبہ موجود تھا، جبکہ بیت المقدس جو تھا وہ حضرت ابراہیم کی وفات کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا۔
تو اصل تو قبلہ کون ہوا؟ اصل عبادت کی جگہ کیا ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ۔ تو سب یہ جانتے تھے، یہود و نصارہ سب کو یہ معلوم تھا کہ اصل عبادت کا جو منبع ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں آیت نمبر 44 تک۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی صحیح معنوں میں سمجھ اور فہم دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو خالص کر دے، ہماری نمازوں کو خالص کر دے، اور ہمیں بھی اپنی نمازوں کو خوبصورتی سے سجا کے اور ایک ایک نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔